اقبال نے کہا کہ اپنی نئی نسل کو حضور علیہ السلام کے شمائل کا تذکرہ سناؤ۔ حضور علیہ السلام کے خد و خال اور حسن و جمال کی باتیں سناؤ۔ لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ ان کے سینے میں حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہوگا۔ اس عنوان کے ساتھ میں صرف ایک روایت آپ کے سامنے رکھنے کے بعد اپنے مضمون کو آگے لے جاؤں گا۔ صحابہ میں سب سے آخر میں جس شخص کا انتقال ہوا ہے وہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 110 ہجری میں وصال ہوتا ہے۔ حضور کا وصال ہوا ہے 11 ہجری کے آغاز میں، اور ان کا وصال ہوا 110 ہجری میں۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 100 سال بعد تک زندہ رہے۔ حج کا موسم تھا، لوگوں کا ہجوم تھا۔ حضرت ابو طفیل جو آخری صحابی ہیں، ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کے فرمانے لگے، لوگو آؤ میرے سے حضور کی باتیں پوچھو۔ اس وقت روئے زمین پہ میرے علاوہ کوئی نہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ اس بات پہ ناز ہے کہ میری آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہے۔ استاد ابراہیم ذوق نے کہا تھا اپنے شاگردوں سے، آنے والی صدیاں تم پہ ناز کریں گی اے لوگو، ہم نے ذوق کو دیکھا، ہم نے ذوق سے باتیں کی ہیں۔ اقبال بھی اس بات پہ ناز کرتا ہے کہ میں داغ دہلوی کا شاگرد رہا ہوں۔ نسیم تشنا ہی نہیں اقبال کچھ اس پہ نازاں، فخر ہم کو بھی ہے شاگردیے داغ سخنداں کا۔ ہمارے استاد ہوتے تھے محمد علی حاشر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ تو وہ بڑے فخر سے بات کیا کرتے تھے کہ میں علامہ اقبال کی مجالس میں بیٹھا کرتا تھا۔ مولانا ظفر علی خان کا جو چھپتا تھا زمیندار اخبار، اس میں باقاعدہ وہ لکھتے بھی تھے، اور شاہ سرخیاں بڑے اچھے کاتب بھی تھے، اور شاہ سرخیاں ان کے ہاتھ سے ہوتی تھیں۔ تو وہ بڑے بڑے اساتذہ سخن کے ساتھ اپنی صحبت کے تذکرے کرتے، اور بڑی خوشی کے ساتھ اور بڑے ناز کے ساتھ یہ بات کرتے، یار جس نے اقبال کو دیکھا، جس نے داغ دہلوی سے صحبت اختیار کی، جس نے استاد ابراہیم ذوق کو دیکھا، وہ تو اپنے مقدر پہ ناز کرے، اور جس کی آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا وہ اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرے۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے کہا، لوگو ان آنکھوں کے علاوہ اب کوئی آنکھ باقی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ آؤ مجھ سے حضور کا تذکرہ پوچھو، مجھ سے حضور کی باتیں سنو۔ لوگ اکٹھے ہو گئے۔ موسم حج کا ہے، انہیں طواف زیارہ کے بارے پوچھنا چاہیے تھا۔ وقوف عرفہ حضور نے کیسے کیا، منا کا قیام کیسا تھا، رمی جمارات کا طریقہ کیا تھا، لیکن انہوں نے ایسا کوئی سوال نہیں پوچھا۔ تابعین نے جو سوال صحابی سے پوچھا وہ یہ تھا، صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہاری آنکھوں نے جمال رسول دیکھا ہے تو بتاؤ کہ حضور کی صورت کیسی تھی۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا۔ اگر آپ یاد رکھنا چاہیں تو یہ ارمغان آج کی مجلس سے اپنے ساتھ لے جائیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حضور کا حلیہ نگار ہے، حضور کی صورت کو اور شمائل کو بیان کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور احترام کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میں ہر دل عزیز بن جاؤں۔ یہ خواہش اگر سینے میں موجود ہے تو پھر حضور کے حسن کے قصیدے پڑھا کرو، زمانہ تم سے پیار کیا کرے گا، زمانہ تم سے محبت کیا کرے گا۔ تو حضرت ابو طفیل نے حضور کا حلیہ 3 لفظوں میں بیان کیا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، کہا ایک تو حضور ابیض سفید رنگ کے تھے، چٹے رنگ کے تھے۔ ابیض کا لفظ حضور کی رنگت کے لیے استعمال کیا۔ ویسے حضور کے رنگ کے لیے ازہر اللون کے لفظ بھی ہیں۔ ام معبد کہتی ہے رأیت رجلا ظاہر البذات، لیکن انہوں نے جو لفظ استعمال کیے وہ ابیض کا لفظ ہے، اس لیے کہ یہ لفظ حضور کے لیے خاندانی طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ جس طرح دادا اپنے پوتے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے، حضور کے دادا محترم نے حضور کا جو عرفی نام رکھا تھا وہ ابیض رکھا ہوا تھا، یا ابیض کہہ کے حضرت عبد المطلب پکارتے تھے۔ اور ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ قحط پڑ گیا اور بارش نہیں ہو رہی۔ لوگ حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہا آپ اولاد اسماعیل سے ہیں تو آپ دعا کریں کہ بارش ہو۔ تو حضور کی عمر غالباً 9 سال تھی۔ انہوں نے حضور کو اٹھایا اور سین حرم میں لے آئے، اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کو یوں کھڑا کیا کہ حضور کی پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگ رہی تھی، اور ایسے ہاتھ پھیلا کے کہا، مالک اس گوری رنگت والے کے صدقے مین ڈال دے۔
راوی کہتا ہے کہ لوگ گھروں میں پہنچے نہیں تھے کہ چھم چھم می برسنے لگا۔ خیر وقت گزر گیا، جب شاب ابی طالب میں 3 سال کے لیے مسلمانوں کو اور بنو ہاشم کو اذیت کاٹنا پڑی، تو اس وقت حضور کے چچا جو قادر الکلام شاعر بھی تھے، انہوں نے حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا اور اس کے اندر یہ شعر بھی لکھا، وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ آج پانی بند کر رہے ہو، آج غلہ نہیں پہنچنے دیتے، اونٹ روک لیتے ہو، یہی وہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا ہے جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل امٹ کے آیا کرتے تھے، یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے۔ تو انہوں نے جو لفظ حضور کے لیے استعمال کیا وہ تھا ابیض، تو حضور علیہ السلام کا رنگ سفید تھا، تو کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض۔ دوسرا لفظ ملیحن، حضور کا حسن نمکین تھا۔ خود ارشاد فرمایا انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ حضرت شاہ عبد العزیز، حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی ہیں، انہوں نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور حضور کی خدمت میں یہی عرض کیا کہ حضور آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اسبہ، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا تھا۔ جبکہ نمکین حسن کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے، وہاں زنانے مصر کی انگلیاں کٹ گئی تھی اور یہاں بظاہر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خواب کے اندر حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا اور آقا کریم نے خواب میں جواب مرحمت فرمایا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جس نے خواب میں حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ شیوخ الحدیث تشریف فرما، ان سے پوچھئے، کتب حدیث کے اندر متعدد اس مضمون کی حدیث ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، جو جاگتے ہوئے دعویٰ کرے وہ تو شیطان کا بھی بابا لگا۔ یہ ہمت تو شیطان میں بھی نہیں ہے کہ حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ جس نے حضور کو دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ دوسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جس کے خواب میں حضور تشریف لائے، قصد، ارادے اور مرضی سے تشریف لائے۔ میں کسی کے خواب میں ہوں، آپ میرے خواب میں آئیں، مجھے پتہ نہیں ہوتا، یہ مجلس سجی ہے، میں محو کلام ہوں، تھوڑی دیر کے بعد مجلس برخاست ہوگی، آپ اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا، دوبارہ آنکھوں میں یہ منظر جاگ جائے اور میں آپ کو دیکھوں، آپ کو پتہ نہیں ہوگا ہم اس کے خواب میں گئے، یا آپ مجھے خواب میں دوبارہ گفتگو کرتا ہوا پائیں تو مجھے نہیں پتا ہوگا کہ میں کسی کے خواب میں گیا ہوں، لیکن حضور جس کے خواب میں جائیں قصد، ارادے اور مرضی سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے تیسری بات یہ بھی ذہن نشین کر لیں، خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں تو وہ محض خواب ہوتا ہے۔ بھوک میں تڑپتے ہوئے سو گئے، خواب کے اندر 5 سٹار ہوٹل سے کھانا کھاتے رہے، صبح ناشتے کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی، اس لیے کہ خواب میں کھایا ہے اور وہ حقیقت پر مشتمل نہیں ہے۔ دولت کے خواب دیکھتے سو گئے، لاٹری نکل گئی، نکل آئے، کروڑ پتی ہو گئے، صبح ہوں گے تو کنگال کے کنگال، وہ کیا کسی نے کہا 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گرے بان تھا۔ کچھ نہیں ہوتا، خواب محض خواب ہوتا ہے، لیکن اگر خواب میں اللہ کے رسول کچھ عطا کر دیں تو یہ امام بوصیری سے پوچھو، رات چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں کندھوں پہ موجود ہوتی ہے۔ اگر حضور عطا فرماتے ہیں تو حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ امام سخاوی لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ حاضر ہے اور کہتا کہ انا ضیفوں کا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے کسی اور دہلیز پہ نہیں جانا، آقا جی میں تیرا ہو کے خیر منگا در درد، مریل کتا کیوں اخواما ایڈے بختہ مردا۔ اور میرے امام بولے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کوئی دیتا بھی تو نہیں، اور چند ٹکڑے اگر جولی میں ڈال بھی دے تو ساری زندگی جتلاتا رہے گا۔ یہاں عارف عبد المتین نے حد کر دی، اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا، ہر آسرا کمزور کرتا ہے لیکن نبی کا آسرا سر بلند کر دیتا ہے۔ اسی لیے میرے امام مشورہ دیتے ہیں ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، وہ کھڑا ہی حضور کی دہلیز پہ اور کہتا کہ آنا ضیفوں کا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا کائنات سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوہ فراز ہوئے، کہا ٹھہر حضور آ رہے ہیں۔
کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد حضور تشریف فرما ہوئے تو دائیں ہاتھ میں روٹی تھی، مجھے عطا کرتے ہوئے فرمایا لے لے۔ کہتے ہیں بھوک اتنی لگی تھی کہ میں نے خواب میں کھانی شروع کر دی، ابھی آدھی ہی کھائی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی، جب آنکھ کھلی تو دوسرا آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود تھا۔ اگر حضور عطا فرمائیں تو حقیقت میں عطا فرماتے۔ چوتھی بات، حضور نے ارشاد فرمایا من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء کہتے ہیں اگر ساری زندگی نہ دیکھ سکا، جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کا دیدار ہو جائے تو چاہیے بھی کیا، سوکھا نکلے سا ظہوری جے ویخ لواں مکھ تیرا۔